یہی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے اندر 13 حوالے ہیں، چونکہ اس کے اندر 3 نمبر اور 10 نمبر ایک ہی حوالہ در حقیقت۔ اسی طرح اس ویڈیو کے اندر 8 نمبر اور 13 نمبر ایک ہی حوالہ ہے۔ اسی طرح اس کے اندر 6 حوالے در حقیقت ایک ہی حدیث ہے۔ 2 نمبر، 5 نمبر، 8 نمبر، 9 نمبر، 11 نمبر اور 13 نمبر، یہ 6 حوالے در حقیقت ایک ہی حدیث ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی۔ تو یہی بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے اندر 13 حوالے ہیں، در حقیقت اس ویڈیو کے اندر صرف اور صرف 6 حوالے ہیں۔ سنو حوالے ترک رفع یدین پر مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی کتاب ہے، مستند ترین کتاب امام بخاری کے استاد، حدیث نمبر 2452۔ ایک حوالہ پہلی حدیث بیان کی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث 2452 نمبر حدیث جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر ابو بکر بن عیاش راوی، اس کو وہم ہوا، تو ضعیف حدیث عبادات میں نہیں چلتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت باطل ہے۔ حوالہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، باطل ہے، اس لیے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے اس مسئلے کے اندر۔ دوسرا حوالہ مسند امام احمد، حدیث نمبر 3681، اس میں رفع یدین منع کیا گیا۔ دوسری حدیث بیان کی ہے مسند احمد کی جناب عبداللہ بن مسعود والی حدیث، جو کہ 3681 نمبر پہ ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں سفیان ثوری مدلس راوی ہے۔ جب بھی حدیث کی کتابوں میں سند کے اندر اکیلا سفیان نام لکھا ہو، اس سے مراد سفیان ثوری ہوتے ہیں، اور سفیان ثوری مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی کی عن روایت یعنی عن والی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ مدلس راوی اگر عن کے ساتھ حدیث بیان کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ کا مدلس کہا ہے، تو اس کے لیے یہ جواب ہے کہ صحیح تحقیق کے مطابق سفیان ثوری طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے، ثانیہ کا نہیں ہے۔ اور اس کی کیا دلیل ہے؟ 11 حوالے ہیں، 11 آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، 11 حوالے میں ذکر کر دیے ہیں اس بات کے کہ سفیان ثوری طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے، طبقہ ثانیہ کا مدلس نہیں ہے۔ تیسرا والا دوبارہ مصنف ابن ابی شیبہ، اگلی حدیث ہے 2442۔ تیسرے نمبر پہ حدیث بیان کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے 2442 نمبر جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ والی۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ بن قطاف النحشلی راوی، یہ راوی ضعیف ہے۔ امام بخاری اس کے بارے میں فرماتے ہیں فیہ نظر، امام نسائی کا قول ہے لیس بالقوی۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ شخص روایات بیان کرنے میں غلطیاں کیا کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر کا اس کے بارے میں قول ہے کہ یہ بندہ لین الحدیث تھا، تو لہٰذا یہ حدیث بھی ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ والا مسند حمیدی، حدیث نمبر ہے 626۔ چوتھی حدیث بیان کی ہے مسند حمیدی کی، حدیث نمبر 626۔ تو یہ تحریف ہے، کیونکہ مسند حمیدی کے جو قلمی اور قدیمی نسخے ہیں ان میں یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے جناب عبداللہ بن عمر والی کہ انہوں نے رفع الدین ترک کر دیا ہو، یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ در حقیقت وہاں پہ حدیث رفع الدین کرنے کی ہے، نہ کرنے کی نہیں ہے، تو گویا کہ یہ تحریف ہے جو کہ بعد والے نسخوں میں کی گئی ہے۔ پانچواں والا ابو داؤد شریف، حدیث نمبر 751۔ پانچویں نمبر پہ حدیث بیان کی ہے سنن ابو داود کی حدیث نمبر 751۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس راوی پہلے ہم بات کر چکے ہیں، وہ راوی ضعیف ہے۔ اور ویسے بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لیسا ہوا بصحیح بہذا اللفظ، کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح ثابت نہیں ہے۔ چھٹا والا مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 2454۔ چھٹے نمبر پہ حدیث بیان کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2454، حضرت عمر والی حدیث۔ یہ حدیث جو ہے یہ شاذ ہے۔ اب امام ابو زرع رازی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں جو راوی ہے حسن بن عیاش راوی، حسن بن عیاش راوی یہ ثقہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو امام سفیان ثوری ہیں وہ اوثق ہیں، اس لیے امام سفیان ثوری کی روایت جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس کی روایت شاذ ہے۔ بلکہ صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ رفع الدین کیا کرتے تھے، اور نہ کرنے کا ذکر ان سے ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ساتواں والا دوبارہ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 2440۔ ساتویں نمبر پہ حدیث بیان کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2440۔ تو یہ حدیث، اس حدیث کا دار و مدار یزید بن ابی زیاد راوی پہ ہے۔ یزید بن ابی زیاد راوی سخت ضعیف اور شیعہ راوی تھا،
آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے 30 حوالے ذکر کیے ہیں، اس پر کتنی سخت ترین جرح ہے یزید بن ابی زیاد پر، یہ بھی روایت ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ 8واں حوالہ سنن کبریٰ بیہقی، امام بیہقی کی جو کتاب ہے، حدیث نمبر 626، صحیح حدیث ہے۔ 8ویں حدیث ہے سنن کبریٰ بیہقی کی حدیث نمبر 626 ہے، جناب عبداللہ بن مسعود والی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث، اس کا پہلا راوی محمد بن جابر الیمامی، یہ راوی ضعیف ہے، اس پہ بڑی سخت جرح ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کان یخطئ، یہ خطائیں کیا کرتا تھا۔ امام یحییٰ بن معین کا قول ہے لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اس کا حیثیت ہی نہیں ہے اس کی۔ امام نسائی کا قول ہے یہ ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم کا قول ہے لیس بالقوی، یہ قوی راوی نہیں ہے، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ 9واں حوالہ ابو داؤد شریف، حدیث نمبر 748، صحیح حدیث پاک۔ 9ویں نمبر پہ ہے سنن ابو داود کی حدیث نمبر 748، جناب عبداللہ بن مسعود والی۔ تو یہ سفیان ثوری مدلس راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ وہ سفیان ثوری ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ 10واں حوالہ پھر مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 2442۔ 10 نمبر پہ حدیث بیان کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2442۔ تو ہم نے بتایا جیسے شروع میں کہ 3 نمبر والی اور 10 نمبر والی ایک ہی حدیث ہے، اس میں وہی ابو بکر بن عبداللہ بن قطاف الناشلی، یہ راوی ضعیف ہے، اس بنا پر یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے۔ پھر 11واں حوالہ جامع ترمذی، حدیث نمبر 257، صحیح حدیث پاک۔ 11ویں نمبر پہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 257 نمبر، تو یہ حدیث بھی ابن مسعود والی ہی ہے، اور یہ حدیث بھی سفیان ثوری مدلس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھر 12واں حوالہ صحیح مسلم شریف، حدیث نمبر 430۔ 12ویں نمبر پہ حدیث ہے کہ مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے کیا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نماز میں ہاتھ ہلاتے ہو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمبیں ہوتی ہیں، نماز میں ہاتھ نہ ہلاؤ۔ اچھا، یہ حدیث آپ اپنی سکرین پہ دیکھیں کہ اس سے اگلی جو حدیث ہے جابر بن سامورہ کی حدیث ہے، اور صحابی خود وضاحت کر رہا ہے، آپ سکرین پہ الفاظ دیکھ سکتے ہیں، صحابی خود وضاحت کر رہا ہے کہ یہ روایت رفع الدین کے بارے میں نہیں ہے، یہ روایت تشہد کے بارے میں ہے۔ ہم صحابہ کرام تشہد میں ہاتھ ہلایا کرتے تھے سلام پھیرتے وقت، تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلاؤ جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ جب صحابی خود وضاحت کر رہا ہے کہ یہ حدیث رفع الدین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ حدیث تشہد کے بارے میں ہے، تو صحابی کی جو بتائی ہوئی وضاحت ہے وہ معتبر ہے، اسی کو لیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ حدیث رفع الدین کے بارے میں ہے، یہ تعریف ہے اور سراسر بہتان ہے، حدیث کو بدلنے کی کوشش ہے۔ 13واں حوالہ سنن کبریٰ بیہقی، حدیث نمبر 626۔ 13ویں نمبر پہ حدیث ہے سنن کبریٰ بیہقی کی 626 نمبر، جناب عبداللہ بن مسعود والی۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں محمد بن جابر یمامی، وہی پہلا راوی، وہ ضعیف ہے۔ میں حیران ہوں کہ احناف کے حدیث کو رد کرنے کے 6 اصول ہیں، یہ بیچارے کیا حدیث پیش کریں گے؟ اپنی کتابوں میں 6 اصول لکھ رکھے ہیں حدیث کو رد کرنے کے، اس لیے حق جان کے جئیں۔